خدا ان کی تعریف ہو کہ کوئی بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ پیارے عزیزو، آئیے آج ہم ایلیا نبی کے تعلق سے ایک بہت ہی خوبصورت بات پر غور کریں گے اور خدا کے کلام میں سے ایلیا نبی کی زندگی کے ایک بہت اہم پہلو پر غور کریں گے۔ پیارے عزیزو، ایلیا مسیح یسوع سے تقریباً 800 سال قبل خدا کی طرف سے بہت ہی خاص وقت پر منظر عام پر آتا ہے، جب خدا کی قوم بنی اسرائیل کی روحانی حالت اپنی پستی کی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ ان کی روحانی حالت بگڑ چکی ہے اور وہ سچے خدا قدوس کو چھوڑ کر جھوٹے اور غیر معبود یعنی بال کی پرستش کر رہے تھے، اور خدا کے ساتھ ان کا رشتہ تقریباً ختم ہونے پر تھا۔ ایلیا نبی مقدس موسیٰ کے بعد تقریباً 650 سال بعد قوم بنی اسرائیل میں ظاہر ہونے والا وہ نبی ہے جو بہت بڑا اور بہت اہم نبی ہے، اس زمانے کا بھی اور پھر اخیر زمانے کا بھی۔ یہ وہ نبی ہے جو یسوع کی پیدائش سے پہلے دوبارہ زمین پر واپس آئے گا، جس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ یاد رکھیں کہ روئے زمین پر پہلی مرتبہ جو معجزات کرنے والا نبی ظاہر ہوا تھا اس کا نام موسیٰ تھا، اور موسیٰ کے بعد جو شخص معجزات کر سکتا تھا وہ موسیٰ کا شاگرد یشوع تھا، جو قوم بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں موسیٰ کے بعد لیڈر بن کر آگے لے کر گیا۔ اور موسیٰ اور یشوع کے بعد 650 سال تک کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا جو معجزات کے ذریعے سے خدا کی قدرت کو ظاہر کر سکے۔ اور 650 سال بعد ایلیا وہ شخص ہے جس کے پاس خدا کی معجزات کی قدرت موجود ہے، اور جس کو خدا معجزات کے وسیلہ سے اپنے نام کو عزت اور جلال دینے اور اپنی قدوسیت اور اپنے خوف اور اپنے دبدبے اور جاہ و جلال کو ظاہر کرنے کا سبب کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پیارے عزیزو، یاد رکھیں کہ ایلیا نبی ایک ایسے وقت پر منظر عام پر آتے ہیں جب قوم بنی اسرائیل کی حالت بہت ہی خراب تھی روحانی طور پر۔ وہ روحانی پستی کا ایسا شکار تھے، ایسی روحانی گراوٹ کا شکار تھے کہ وہ سچے اور زندہ خدا کو چھوڑ کر جھوٹے معبود اور بال کی پرستش کر رہے تھے اور خدا سے بہت دور جا چکے تھے۔ ان کی روحانی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایسے وقت پر قوم بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا خدا کا نبی معجزات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، جس کو ہم ایلیا نبی کہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب قوم بنی اسرائیل کی سلطنت جو ہے 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، اور 10 قبیلے جن کا بادشاہ، جس کو ہم اسرائیلی سلطنت یعنی شمالی سلطنت کہتے ہیں، اس کا بادشاہ اخیب کا دور ہے۔ اور اخیب وہ شخص ہے جس نے سیدانی قوم کی ایک عورت ایزابل سے شادی کی ہے، جس کا باپ بال کا بہت بڑا جو مندر تھا، سب سے بڑا جو مندر تھا، اس کا پجاری تھا، اور اس کی بیٹی خود جو ایزابل تھی وہ ایزابل جو بال کی بہت بڑی پجارن تھی وہ خود۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایزابل سے شادی کرنے کے بعد اخیب کی خود روحانی حالت بھی بہت خراب ہے، اور ساتھ ہی قوم بنی اسرائیل کی بھی روحانی حالت بہت خراب ہے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل بال کی پیروکار ہو چکی ہے، اور سچے اور زندہ خدا کو جو انہیں ملک مصر سے اپنے قوی ہاتھ سے چھڑا کر لایا، جن کے درمیان میں اس نے ایسے ایسے بڑے عجیب اور عظیم کام کیے جن کی روئے زمین پر کوئی مثال نہیں ہے، مگر یہ قوم حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک جھوٹے معبود کی پرستش کر رہے ہیں جس کا نام بال ہے۔ ایسے وقت میں خدا اپنے بندہ ایلیا کو سامنے لاتا ہے، اور ایلیا نے اس دور میں نبوت کی کہ آسمان بند کر دیا گیا ہے
اور نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی جب تک کہ میں نہ کہوں. اس نے نبوت کی خدا کی طرف سے کہ جب تک میں نہ کہوں نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی، اس ملک میں قحط سالی شروع ہو جائے گی. پہلا سلاطین اس کے 17ویں باب میں ایلیا کا جو نام لکھا گیا ہے وہ ہے ایلیا تشبی، جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا. یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو دریا یردن کے قریب ہے، تشبی کا علاقہ، اس لیے اس کا نام ایلیا تشبی کے طور پر لکھا گیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے اس کا تعلق کس علاقے سے تھا. تو ایلیا نبی جو ہے دریا یردن کے قریب تشبی کے علاقے سے تھا، اس لیے اس کا نام ایلیا تشبی ہے یہاں پر لکھا ہوا. اور ایلیا نے جب نبوت کی تو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ملک کی بدترین حالت ہے، اور ایزابل جو اخیب کی بیوی ہے، جو ملکہ ہے، وہ خدا کی اتنی سخت مخالف ہے کہ وہ خدا کے نام لینے والوں کو اور ان نبیوں کو جو اس وقت موجود تھے ان کو وہ چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کروا رہی تھی. اور ایلیا نے جب نبوت کی کہ می نہیں برسے گا، اس سے پہلے تو وہ کوئی ایسا خاص آدمی، مشہور آدمی نہیں تھا، لیکن جب اس کی نبوت پوری ہوئی حالات بدلنے لگے. قحط سالی نے اس سارے علاقے کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور روٹی کی قلت ہو گئی. تو ایلیا کی نبوت کی وجہ سے ایلیا بہت مشہور شخص بن گیا. اسی نبوت کے بعد خدا ایلیا کی تیاری کرواتا ہے اور اس کو کہتا کہ تو یہاں سے چل کر کریت کے نالے پر چلا جا، اور وہاں یردن کے پاس وہ جو نالا ہے وہاں جا کے چھپ جا، اور وہاں کوے تیری حفاظت کریں گے اور تیرے لیے وہ کھانا لے کر آئیں گے، تیری پرورش کریں گے. تجھے وہاں پر بھوکا نہیں رہنا پڑے گا کیونکہ پورے ملک میں قحط ہے. لیکن خدا نے ایلیا کو کہا کہ میں نے کووں کو حکم دیا ہے، کوے جو کہ انکلین جانور ہے، ناپاک پرندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، خدا ان کو مقرر کر رہا ہے کہ وہ ایلیا کی پرورش کا بندوبست کریں گے. اور وہ کریت کے نالا کے پاس جائے گا، ایک بڑے دریا یردن کے پاس نہیں خدا نے اسے بھیجا، بلکہ ایک چھوٹے اور غیر اہم نالے کے پاس خدا نے اسے بھیجا کہ وہاں جا، تو اسی کریت کے نالے میں سے پانی پیا کرنا اور کوے تیری خوراک کا بندوبست کریں گے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصہ تک کوے صبح شام ایلیا نبی کے لیے روٹی اور گوشت لاتے رہے اور وہ انہیں کھاتا رہا، اور پھر اسی کریت کے نالا میں سے پانی پیتا رہا، اور پھر وقت گزرا تو کریت کا نالا سوکھ گیا. اب جس خدا نے یہ بندوبست کیا تھا وہ چاہتا تو نالے کو سوکھنے نہ دیتا، لیکن نالے کا سوکھ جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا ایلیا نبی کی تیاری کروا رہا ہے کہ اس کا دھیان اسی سورس پر نہ لگ جائے جہاں اس کو لا کر بٹھایا گیا کہ یہ مجھے بچا رہا ہے اس قحط سالی کے دور میں. خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں چاہتا کہ ان کا دھیان کسی چیز پر لگ جائے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کا دھیان ہمیشہ خدا کی ذات پر لگا رہے، وہ سورس کی طرف مت دیکھیں جہاں سے انہیں خوراک مل رہی ہے، اس کی طرف نہ راغب ہو جائیں، بلکہ وہ جس نے سورس مہیا کیا ہے، جس نے معجزہ کیا ہے، اس کی طرف دھیان لگا کر رکھے. اس لیے خدا نے اپنی کامل قدرت اور حکمت اور دانائی کی وجہ سے یہ ممکن کیا کہ وہ نالا سوکھ گیا، اور اب ایلیا نبی کو وہاں سے نکال کر کہا جاتا ہے کہ تو سارپت کے علاقہ میں جا، وہاں ایک بیوہ تجھے ملے گی. اب یہ بیوہ جو ہے قوم بنی اسرائیل سے اس کا تعلق نہیں ہے، غیر اقوام میں سے ہے،
اور سارپت کے علاقہ میں جب بھیجا جاتا ہے ایلیا نبی کو، تو اس کو وہاں سے نکالا گیا جہاں وہ جا کر چھپا ہوا تھا۔ اب یہ جو سارپت کا علاقہ ہے، تقریباً جس پوائنٹ پہ پہلے ایلیا نبی کریت کے نالے میں چھپا ہے، وہاں سے تقریباً 100 میل کا فاصلہ بنتا ہے، اور اس دور میں پیدل چل کر جانا، اور چونکہ قحط سالی ہے، دریا اور نالے بھی سوکھے ہوئے ہیں ملک کے، تو یقیناً جب ایلیا نبی سارپت پہنچا تو خدا کی طرف سے یہ سائن مقرر تھا کہ اسے وہ بیوہ عورت ہی پہلے ملے گی۔ لہٰذا جب وہ بیوہ عورت ایلیا نبی کو راستے میں پہلے ہی ملتی ہے، تو وہ اس سے پہلی چیز جو مانگتا ہے کہ جا میرے لیے جلدی سے پانی لے آ۔ پہلا سلاطین 17 باب کی 10ویں آیت میں لکھا کہ جب وہ سارپت کے پھاٹک پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیوہ لکڑیاں چن رہی تھی، اور اس نے اسے پکار کر کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں، کیونکہ بہت لمبا سفر کر کے وہ تھکا ماندہ وہاں پر پہنچا تھا اور پیاس سے نڈھال تھا۔ تو پہلی چیز اس نے یہی مانگنی تھی۔ اب کیونکہ خدا نے اسے بیوہ کے متعلق بتا رکھا تھا، اب ایلیا نبی ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ تو پانی لینے جا رہی تو میرے لیے ایک روٹی بھی پکا کر لے آ۔ 11ویں آیت میں وہ اسے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک ٹکڑا روٹی بھی میرے واسطے لیتی آنا۔ اب اگلی 2 آیات میں وہ عورت ایلیا سے کہتی ہے کہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں مٹکے میں بس ایک مٹھی بھر آٹا ہے، تھوڑا سا آٹا، جس سے 2 لوگوں کے لیے بھی شاید مشکل ہی سے روٹی پک سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں مٹکے میں مٹھی بھر آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، اور میں 1-2 لکڑیاں ڈھونڈ کر چننے کے لیے آئی ہوں تاکہ اس آٹے کو پکا کر کھاؤں، میں اور میرا بیٹا، اور ہم بعد میں مر جائیں۔ اس نے ایگزیکٹلی کہا کہ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ اس عورت کا یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ اس کی معاشی حالت کس قدر خراب ہے کہ اس کو یہ امید ہی نہیں رہی کہ وہ زندہ رہے گی، وہ اور اس کا بیٹا، کیونکہ ملک میں سخت قحط ہے، کہیں پر بھی کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا، اور وہ غریب ہیں، ان کے پاس جینے کی کوئی آس نہیں ہے، کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اب وہ شاید آخری جو تھوڑا سا آٹا ہے وہ اس کے پاس ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ صرف آخری کھانا ہی ہوگا میرا اور میرے بیٹے کا جو ہم کھائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی آس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، تو تیرے لیے میں کہاں سے پکا کر لاؤں۔ اب دیکھیں ایلیا اسے کیا جواب دیتا ہے۔ ایلیا اسے کہتا ہے کہ تو مت ڈر، جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر لے آ، اور اس کے بعد تو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ میں اتنی دور سے تھکا ہوا ماندہ ہوا آ رہا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو میرے لیے بنا، بعد میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے بنا لینا، کیوں کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے جو ایلیا نے اسے بتائی کہ میرے پاس تیرے لیے اسرائیل کے خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تو جو اسرائیل کے خدا کو نہیں جانتی، اس پر ایمان نہیں رکھتی، غیر قوموں میں سے ہے، تیری طرف میرے خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اس دن تک جب تک خدا ان زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا، نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ پیارے عزیزو، ایلیا نے خدا کا جو پیغام اس عورت کو دیا، اس کو سنتے ہی اس عورت کے دل میں
ایک امید جاگ گئی ہوگی اور اس نے خدا کی مرضی کے مطابق عمل کیا اور پہلے لا کر پانی اور روٹی ایلیا کو دے دی، اور کلام خدا سکھاتا ہے کہ پھر بہت عرصہ تک نہ تو ان کے مٹکے میں آٹے کی کمی ہوئی نہ تیل کی کمی ہوئی، اور ہر روز ایلیا ان کے ساتھ رہنے لگ پڑا۔ ہر روز صبح جب وہ اٹھتے ہوں گے تو پہلے ناشتہ پکتا ہوگا، تو اس وقت وہ مٹکی کو کھولتے ہوں گے تو آٹا اس میں موجود ہوتا تھا، اور کپی کو ہلاتی ہوگی تو اس میں تیل بھی ہوتا ہوگا تاکہ روٹی پکا کر تینوں کھا لیں۔ وہ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا تیل جو صرف ایک وقت کے لیے تھا، اس عورت اور اس بچے کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، وہ ہر روز اپنی جگہ موجود ہوتا تھا، اتنا کہ وہ 3 لوگ کھا سکیں۔ جس وقت بھی اس نے پکانا ہوتا تھا اسی وقت وہ مٹکے کو دیکھتی تھی تو اس میں آٹا موجود ہوتا تھا اور کپی میں تیل بھی ہوتا تھا، اور یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ می نہ برسا۔ اور خدا کے کلام کے جو ببلیکل سکالرز ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید 2 سال کا عرصہ انہوں نے اس مٹکے اور اس تیل کی کپی میں سے روٹیاں پکا پکا کر کھائیں، اور دن میں اگر وہ 3 دفعہ کھاتے تھے تو آپ حساب لگا سکتے ہیں ہر وقت آٹا اور تیل جب بھی انہیں پکانا ہوتا تھا تو اس عورت کو مل جاتے تھے، اس آٹے میں سے، اس مٹکے میں سے ہر وقت وہاں پر آٹا اور تیل موجود رہا، تاکہ جب بھی وہ عورت مٹکے کی طرف بڑھے تو دیکھے پکانے کا وقت ہے تو آٹا وہاں ہوتا تھا، تیل بھی وہاں ہوتا تھا۔ خدا نے ایسا بندوبست کر دیا۔ اب خدا چاہتا تو تیل کی کپی کو پورا ہی بھر سکتا تھا اور آٹے کے مٹکے کو بھی اوپر تک بھر سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ معجزہ ایسا تھا کہ جس وقت پکانا ہوتا تھا جتنا آٹا اور جتنا تیل درکار ہوتا تھا کپی میں اتنا ہی ہوتا تھا۔ پھر وہ اگلے کھانے کو جب پکانے کا وقت آتا تھا تو پھر سے آٹا اور تیل اتنا ہی ہوتا تھا جتنا اس ایک وقت کے لیے انہیں چاہیے ہوتا تھا، تاکہ انہیں ہر روز خدا پر بھروسہ کرنا، ایمان رکھنا آ جائے کہ خدا مصیبت میں ہمیں مہیا کرتا رہے گا ہر کھانے کے وقت۔ ہر روز اگر 3 دفعہ کھانا چاہیے تو تینوں ہی دفعہ ملے گا، اگر 4 دفعہ پکانے کی کوشش کرو گے تو 4 دفعہ ہی ملے گا۔ خدا نے ایسا نہیں کیا کہ مٹکا پورا بھر دے اور تیل کی کپی پوری بھر دے تاکہ 2-3 دن 4 دن اس میں سے پکائیں، پھر جب ختم ہو جائے تو پھر کھائیں، بھر دے۔ خدا نے ایسا کیا کہ ہر وقت ایک ہی وقت کے لیے ان کے لیے آٹے میں مٹکے میں آٹا اور تیل کی کپی میں تیل ہوتا تھا، تاکہ ایک ہی وقت کے لیے انہیں میسر ہو، اور تاکہ جب وہ نیکسٹ ٹائم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو دوبارہ انہیں وہاں پر آٹا اور تیل ملے، تاکہ وہ دیکھیں کہ خدا کام کر رہا ہے، خدا کو ان کی فکر ہے۔ اس طرح سے خدا نے اس غیر قوم کی عورت کو جو خدا کو نہیں جانتی، خدا پر ایمان نہیں رکھتی، اس کو اپنی ذات کے متعلق سے سکھایا کہ زندہ خدا جب کہتا ہے تو وہ مہیا کرتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو قحط سالی میں بھی وہ قائم رکھتا ہے۔ ارد گرد دوسرے بھی لوگ ہوں گے جن کے لیے معجزہ نہیں کیا گیا، لیکن اس عورت اور اس بیٹے کے لیے خدا نے انتظام کیا، اور ساتھ ہی اپنے بندہ ایلیا کے لیے بھی خدا نے کسی کو تیار کر دیا کہ وہ جب تک خدا چاہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، اس کو گھر ملے، تو ایلیا تقریباً 2 سال تک وہاں ان کے پاس رہا، اور ہر وقت ان کو کھانا ملتا رہا کھانے کے لیے، خشک سالی اور قحط کے اس بدترین دور میں۔ اب دیکھیں خدا نے ایلیا کو کسی بڑے امیر گھرانے میں نہیں بھیجا کہ وہ ایلیا کے لیے پرورش اور کھانے پینے کا بندوبست کریں، بلکہ ایک ایسی عورت کے پاس بھیجا جس کے پاس خود اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے،
اور پھر اس کا امتحان لیا کہ اگر وہ خدا پر ایمان رکھے اور اپنی مٹھی کو کھولے اور ایلیا کے لیے بندوبست کرے تو باقی پھر سارے زمانہ میں اس کے اپنے لیے بندوبست ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی مٹھی کو خدا کے لیے کھولتے ہیں تو خدا آپ کے لیے مہیا کرتا رہتا ہے۔ پیارے عزیزو، اسی لیے مسیح یسوع نے لوکا کی انجیل میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جب ہم اپنی مٹھی کو کھولیں گے دوسروں کے لیے، خدا کے لیے، تو پھر ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا اور ہماری ضرورتیں خدا خود پوری کرنی شروع کر دے گا۔ اس سے ہم یہ روحانی اصول سیکھتے ہیں خدا کا کہ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور دوسروں کے مددگار بنتے ہیں تو خدا ہمارا خود مددگار بن جاتا ہے اور ہمارے لیے خود مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا اس نے سارپت کی اس بیوہ اور اس کے بیٹے کے لیے کیا۔ جب اس نے ایلیا کے لیے وہ روٹی بنا کر پہلے لے کر آئی تو بعد میں گئی تو اس کے اپنے بیٹے اور اس کے لیے آٹا اور تیل موجود تھا، اور پھر ہر روز ان کو 2 سال تک کھانے کے لیے آٹا اور تیل ملتا رہا مفت میں۔ اس طرح سے نہ صرف خدا اس بیوہ کو سکھا رہا تھا بلکہ ایلیا کی تیاری بھی ہو رہی تھی کہ دیکھ ایلیا، تجھے خدا پر بھروسہ کرنا، خدا کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے۔ جب وہ کریت کے نالے پر گیا اور کچھ عرصہ وہاں خدا کووں کو استعمال کرتا رہا ایلیا کو خوراک دینے کے لیے، اور بعد میں ایک نادار بیوہ کو جس کے پاس خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کو خدا نے مقرر کر دیا کہ وہ ایلیا کے لیے کام کرے اور اس کے لیے روٹی پکایا کرے۔ تو خدا اسی طرح عجیب بندوبست کرتا ہے۔ خدا اسے کسی امیر خاندان کے پاس بھی بھیج سکتا تھا کہ وہ ایلیا کے لیے انتظامات کریں، لیکن خدا نے ایک بیوہ کو چنا۔ خدا اسی طرح عجیب طریقے سے کام کرتا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت اور دانائی اور فہم کی انتہا نہیں ہے، وہ افلاک سے بھی بلند ہے۔ پھر 3 سال کے بعد 18ویں باب میں، پہلے سلاطین کے 18ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایلیا کو خدا کہتا ہے کہ جا کر بتا کہ اب بارش ہوگی اور میں میںہ برساؤں گا۔ اور ایلیا جو ہے وہ اخیب کو پیغام بھیجتا ہے، اور اخیب تو خود اسے ڈھونڈ رہا تھا اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ اسے سزا دی جائے۔ کیوں وہ ایلیا کو پکڑ کر اسے سزا دینا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سب کا ذمہ دار ایلیا ہی ہے، جو اس پورے ملک میں کال اور قحط ہے اور بارش نہیں ہو رہی اور اوس بھی نہیں پڑ رہی، تو زمین خشک ہو چکی ہے، کوئی فصلیں نہیں پیدا ہو رہی اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایلیا نبی ہی کہ وہ نبوت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں باب میں کہ ایزبل جو ہے وہ خدا کے نبیوں کو قتل کروا رہی ہے، کیونکہ وہ خدا کی مخالف ہے اور خدا کے نام سے نبوت کرنے والوں کو وہ قتل کروا رہی ہے۔ 4 آیت جب آپ پڑھیں گے 18ویں باب کی تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایزبل خدا کے نبیوں کو قتل کروا رہی ہے، اور بادشاہ اپنے بندہ عبدیہ کو، جو خدا سے ڈرتا تھا، اور وہ چپکے سے جب ایزبل نبیوں کو قتل کروا رہی تھی، اس نے خدا کے نبیوں کو ایک جگہ چھپایا ہوا تھا اور وہ ان کو روٹی اور پانی پلاتا رہا، اور اس نے اتنا بڑا رسک لیا ہوا تھا لیکن وہ خدا کے لوگوں کو بچا رہا تھا۔ وہ بادشاہ کے لیے کام کرتا تھا لیکن خدا سے ڈرتا تھا، ایزبل اور اخیب کی سوچوں سے متفق نہیں تھا۔ یاد رکھیں کہ بدترین دور میں بھی خدا کے چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ رشتے میں رہتے ہیں، جیسے وہ شخص عبدیہ نظر آتا ہے جو خدا کے نبیوں کو بچا رہا تھا اور ڈر نہیں رہا تھا،
رسک لیا ہوا تھا اس نے اپنی لائف کا. اگر اخیب کو ایزیبل کو پتا چل جاتا کہ اس نے نبیوں کو چھپا کر رکھا اور یہ ان کو روٹی کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے تو اسے بھی مار دیتے. اب یہی شخص ابدیہ جو ہے ایلیا اس کو ہی راستے میں ملتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ ایلیا ایک ایسا نبی ہے جس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام تھا کیونکہ خدا کا روح سے اٹھا کر کہیں بھی نہیں لے جاتا تھا. اور ایلیا اسی راستے میں جہاں ابدیہ کی بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کر نالوں میں اور دریاؤں میں کہیں کہیں جہاں پہ تجھے پانی ملے ڈھونڈ، وہ پانی ڈھونڈنے نکلا اور اس کو وہاں پر ایلیا مل گیا ہے. اور ایلیا اس سے کہتا کہ جا کر بادشاہ کو بتا کہ میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں. اور وہ آگے سے ڈرتا اور کہتا کہ تو مجھے مروانا چاہتا ہے؟ میں جا کر کہوں گا کہ ایلیا مل گیا مجھے، تو تجھے تو خدا کا روح کہیں پر اور اٹھا کر لے جائے اور تو ملے گا نہیں، اور پھر بادشاہ مجھے مار دے گا. پھر ایلیا اس ابدیہ شخص کے سامنے جب قسم کھاتا ہے خدا کی تو پھر ابدیہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایلیا سچ مچ ضرور ملے گا اور خدا کی یہ مرضی ہے. اس لیے وہ جا کر بادشاہ کو بتاتا ہے کہ ایلیا مجھے مل گیا اور وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے. اور پھر بادشاہ نے جیسے ہی ایلیا کو دور سے دیکھا تو اس نے کہا کہ اسرائیل کو ستانے والا تو ہے. دیکھیں یہاں پر حاکم وقت جو ہے اخیب بادشاہ، وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا اور خدا کے بندے پر الزام لگا رہا ہے کہ تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے ہمارے ملک میں، تو ذمہ دار ہے اس کا. اپنی غلطی نہیں لوگ مانتے، ہمیشہ خدا کے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں. ویسا ہی اس خدا کے مخالف کام کرنے والے اخیب نے یہ کیا جو بال کا پیروکار بنا ہوا ہے، اور ایلیا سے کہہ رہا ہے کہ تو ہے ذمہ دار اس بڑی تباہی کا جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اور 18ویں آیت میں پھر ایلیا اسے جواب کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو ہے وہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہے وہ، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا. اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزیبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کو ایک کرمل پر میرے پاس کھڑا کر دے. یہاں پر ایلیا بہت ہی جرات کا کام کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے اس بادشاہ کو کہ تو اپنی بیوی کے جو پجاری نبی ہیں 450 ان کو لے کر آ کوہ کرمل پر، وہاں پر میں بھی کھڑا ہوں گا، وہاں پر سارے اسرائیل کو بھی بلا لے اور ان نبیوں کو بھی بلا لے اور ہم مذبح بنائیں اور مذبح پر قربانی چڑھائیں، لیکن آگ نہیں لگائیں. اور تو جس کا خدا سچا ہوگا، جو آگ سے جواب دے وہی سچا خدا ہوگا. اور جب بادشاہ نے سارے اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا کوہ کرمل پر، اور بال کے بھی 450 جو نبی تھے ان کو بھی وہ لے آیا وہاں پر کہ مقابلہ ہوگا آج تمہارا اور اس شخص کا جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، جس نے نبوت کی اور 3.5 سال تک کارسا گزر چکا اور اس نے آسمان کو بند کر رکھا ہے، تو آؤ اس سے مقابلہ کرو. وہاں پر جب پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایلیا نے بہت ہی خاص بات کہی. 21ویں آیت میں اس نے اپنی قوم کو ایک چیلنج دیا، ان کو روحانی طور پر ہلایا، جھنجھوڑا، ان سے ایک بات کہی. 21ویں آیت میں اس نے کیا کہا؟ ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف بھی جواب نہ دیا. تب ایلیا نے 22ویں آیت میں لکھا کہ ان لوگوں سے کہا کہ ایک میں ہی اکیلا خدا کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے 450 نبی یہاں پر موجود ہیں، 450 آدمی یہاں پر موجود ہیں. سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکڑیوں پر رکھ دیں
اور نیچے آگ نہ دے، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا، تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خدا ان سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اب وہ لوگ جو چپ تھے، جب ایلیا نے انہیں للکارا اور انہیں چیلنج کیا کہ اگر خدا ہی سچا خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال سچا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اس وقت وہ چپ رہے۔ لیکن ایلیا نے جب یہ کہا، یہ آپشن انہیں دی، تو اس وقت وہ فوراً بول اٹھے کہ خوب کہا۔ 24ویں آیت کے آخر میں لکھا کہ سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کام ہے بھی، کہ آسمان سے جو سچا خدا ہے وہ آگ نازل کرے گا، تو آج پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے کہ سچا خدا در حقیقت ہے کون۔ اور پھر ایلیا نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا گیا۔ بال کے 450 آدمیوں نے اپنے لیے بیل کو ذبح کیا اور لکڑیوں پر رکھا اور نیچے آگ نہیں لگائی۔ اسی طرح ایلیا نے بھی اپنے لیے جو بیل ہے اس کو تیار کیا اور نیچے آگ نہیں لگائی لکڑیوں کے۔ اور یہاں پر خاص بات دیکھیں کہ ایلیا نے پہلا چانس کن کو دیا؟ بال کے 450 آدمیوں کو، کہ پہلے تم اپنے دیوتا کو پکار لو، تم آسمان سے آگ نازل کر لو، میں بعد میں کروں گا اپنے خدا سے دعا۔ دیکھیں ایلیا نبی کتنا بڑا رسک لے رہا ہے، وہ اکیلا شخص ہے، اور دوسری طرف 450 بال کے پجاری ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے کہ تمہاری پہلی باری ہے، تم پہلے اپنے دیوتاؤں سے دعا کرو، اپنے دیوتا سے دعا کرو کہ وہ آگ نازل کرے اور اس قربانی کو، اس بیل کو جو ذبح کر کے لکڑیوں پر رکھا گیا، اس کو جلائے، قربانی کو قبول کرے اور آگ نازل کرے آسمان سے۔ اور دیکھیں اگر آگ نازل ہو جاتی ہے پہلے بال کے پجاریوں کے دعا کرنے سے، اپنے دیوتا کو پکارنے سے، تو کیا ایلیا کو وہ اسی وقت قتل نہ کر دیتے؟ ایلیا کے پاس تو چانس ہی نہیں رہنا تھا دعا کرنے کا۔ انہوں نے کہنا تھا ہمارے بال نے ثابت کر دیا کہ وہی سچا خدا ہے، آگ آ گئی ہے، اس لیے اب تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جوش میں آ کر ایلیا کو دعا کرنے کا موقع نہیں دینا تھا اور قتل کر دینا تھا۔ تو ایلیا یہ رسک لے رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا ہی خدا سچا ہے، ان کا خدا جھوٹا ہے، ان کو پہلے دعا کرنے دو، ان کو پہلا چانس دو، تاکہ جھوٹے خداؤں کا، جھوٹے معبودوں کا برملا تماشا بنایا جائے آج۔ اور پھر سارا دن وہ بال کے 450 جو لوگ ہیں وہ صبح سے یہ کام شروع ہوا ہے، دوپہر ہو گئی ہے، وہ اپنے دیوتا کو پکار رہے ہیں، کوئی آگ نہیں نازل ہو رہی، اور دوپہر کے وقت ایلیا انہیں چڑھاتا بھی ہے، انہیں کہتا ہے کہ 27ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں یا کہیں سفر میں ہوگا، شاید وہ سوتا ہو، سو ضرور ہے کہ اسے جگاؤ، اونچی اونچی پکارو۔ تب وہ ایلیا چونکہ انہیں چڑھا رہا تھا، 28ویں آیت میں لکھا وہ اور بھی بلند آواز سے پکارنے لگے، اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریاں بھی مارنا شروع کر دی، نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ اب انہوں نے عبادت کا وہ خاص ترین جو ان کا طریقہ کار تھا، اگر ان کی نہ سنی جائے تو وہ چھریاں مارتے تھے، لہو لہان کرتے تھے اپنے آپ کو اپنے دیوتاؤں کے سامنے۔ تو انہوں نے اپنی اس آخری حربے کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہ کرنے سے ہمارا دیوتا جو ہے آگ نازل کرے گا۔ یاد رکھیں کہ جھوٹے جو دیوتا ہیں، جھوٹے جو خدا ہیں، وہ آپ کا نقصان کرواتے ہیں، وہ آپ سے قربانیاں چاہتے ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ کا نقصان کرواتے ہیں، آپ کا خون بہاتے ہیں۔ اور پھر 30ویں آیت میں لکھا کہ جب شام کی قربانی چڑھانے کا وقت آیا تو ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ اب ان جھوٹے نبیوں کو چھوڑو، ان کا دیوتا کچھ نہیں کر سکتا، سارا دن ان کو دیا، کئی گھنٹے ان کو دیے، یہ پکارتے رہے
مگر ان کے دیوتا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے اب تم میرے پاس آ جاؤ اور آؤ اب سچے خدا کو پکارتے ہیں۔ تو پھر جو مذبح خدا کا ڈھا دیا گیا تھا پتہ نہیں کب سے، اس کو ایلیا نے دوبارہ تعمیر کیا، دوبارہ اس کو مرمت کیا۔ ڈھائے ہوئے مذبح کو مرمت کر کے ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 پتھر لیے اور ان پتھروں سے خدا ان کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایک ایسی بڑی کھائی کھودی کہ جس میں بہت سا پانی جمع کیا جا سکتا۔ تو لکڑیوں کو کرینے سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر رکھا اور کہا کہ 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر لکڑیوں پر ڈال دو۔ اب ایلیا نے ایک خاص کام کیا کہ وہ خدا کی قدرت کو ظاہر کر سکے، کہ بیل کاٹنے کے بعد اوپر پانی بھی ڈلوا دیا تاکہ دکھائے خدا کی قدرت کہ خدا جو ہے وہ پانی کو بھی بھسم کر دے گا۔ بلکہ اس نے بہت زیادہ پانی ڈلوایا اور وہ کھائی بھی پانی سے بھر دی، اور وہ مذبح بھی پانی سے گیلا ہو گیا، قربانی بھی ساری جو ہے اس کے اوپر بھی پانی پھینکا گیا۔ اور پھر اس نے ایک چھوٹی سی دعا کی۔ دیکھیں 36ویں اور 37ویں آیت میں، پہلا سلاطین اس کے 18ویں باب کی 36ویں اور 37ویں آیت میں لکھا ہے، شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ 38ویں آیت میں لکھا ہے، تب خدا کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانیوں کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دی، اور اس پانی کو بھی جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے کہ خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے، ہاللیلویہ۔ دیکھیں بال اور اس کے پجاری 450 لوگ کئی گھنٹے تک دعا کرتے رہے، اور جب ایلیا کا وقت آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی دعا کی، چند لفظوں کی، تو خدا نے فوراً جواب دے دیا، آسمان سے آگ نازل کر کے اپنی قدرت کو، اپنی موجود ہونے کو ظاہر کیا۔ یاد رکھیں کہ جب خدا کے لوگ خدا سے بات کرتے ہیں تو بہت لمبی بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹو دی پوائنٹ اور چھوٹی سی دعا اس نے کی، اور خدا نے فوراً اپنے بندہ کو سنا، کیونکہ اس کو خدا کے لیے غیرت آئی تھی۔ اس نے اپنی قوم کو چیلنج کیا تھا کہ اگر بال ہی خدا ہے تو اس کی پوجا کرنا، اور اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی پوجا کرو، تمہارے دل کیوں ڈاواں ڈول ہو چکے ہیں۔ 21ویں آیت میں اس نے چیلنج کیا تھا اپنی قوم کو کہ تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے، اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال خدا ہے تو اس کی پیروی کرو، لیکن آؤ پہلے آزما لیں کہ سچا خدا کون ہے۔ اور پھر جب آزمایا گیا تو خدا قدوس جو قادر مطلق خدا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہی سچا خدا ثابت ہوا، اور اس نے آسمان سے آگ نازل کر کر اپنے بندہ کو برکت دی، اپنے نام کو عزت اور جلال دیا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال اسی کا ہے۔ دیکھیں اس سارے عمل میں ایلیا کیا سکھانا چاہ رہا تھا اپنے لوگوں کو، کہ ہمارا خدا جو ہے وہ دعا کا جواب دینا جانتا ہے۔ ایلیا کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں دعا کروں گا تو خدا جواب دے گا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اس کو پتہ تھا کہ میں جب دعا کروں گا تو خدا ضرور جواب دے گا۔ آج جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جیسے ایلیا نے کیا کیا تھا، مذبح تعمیر کیا تھا، اس کی مرمت کی تھی۔ وہ مذبح جو پہلے کبھی آباد ہوتا تھا، جس پر
रोजाना कुर्बानी चढ़ाई जाती होगी, इबादत की जाती होगी, जिसको कौम बनी इसराइल ने भुला दिया था, तोड़ दिया था, उसकी अहमियत खत्म हो गई थी उनकी नजर में। उसी मज़बा को एलिया ने मरम्मत किया और फिर उस पर कुर्बानी चढ़ाई और फिर खुदा से दुआ की। आज आप भी अगर अपने घरों में, अपनी जिंदगी में इबादत और परस्तिश और तारीफ और शुक्रगुजारी के उस मजबे को नहीं तामीर करते, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप खुदा से दुआ करें तो आपकी सुनेगा। जरूरत होगी अपने अपने घरों में कि आप खुदा के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम गुजारना शुरू करें, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर शुक्रगुजारी करें, दुआ करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि खुदावंद आपके मजबा को देखे जो आपने अपने घर में परस्तिश और सताइश और तारीफ और शुक्रगुजारी का जो मजबा सजाना है, खुदा उसको देखेगा और खुश होगा। आज इस मुसीबत और दुख के इस दौर में जब पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और गुर्बत और तंगी ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है, तो आपको जरूरत होगी कि आप सारपत की बेवा की तरह खुदा की आवाज को सुने और डरे नहीं, खौफजदा ना हो। खुदा कहत साली में भी मुहैया करने की कुदरत रखता है, कौओं को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी गरीब को भी इस्तेमाल कर सकता है मदद करने के लिए। और खुदा आसमान से आग नाजिल करके आपके खिलाफ अबलीस के सारे कामों को नीस्त करके आपके लिए मुहैया करने पर कादिर है। ये वक्त है कि कलीसिया खुदा पर ईमान रखे कि हमारे इर्द गिर्द 1000 और 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, हम महफूज रहेंगे। अगर आप खुदा पर ईमान रखेंगे तो खुदा मुसीबत के इस दौर में, दुख के इस दौर में अपने लोगों को संभालने पर कादिर है। वो दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। एलिया को पता था कि अगर मैं दुआ करूंगा तो खुदा मेरी सुनेगा। खुदा ने तो एलिया को यह नहीं कहा था कि जाकर तू बाल के नबियों को चैलेंज कर और उनको कह के मुकाबला करो मेरे खुदा का और अपने झूठे खुदा का। खुदा ने तो सिर्फ उससे ये कहा था कि जाकर बता कि अब मैं बारिश बरसाऊंगा। लेकिन एलिया को गैरत आई थी खुदा के लिए। वो साबित करना चाहता था अपनी कौम को कि तुम्हारी रूहानी हालत खराब है, इसको ठीक करो। आज आपको भी और मुझे भी अपने अपने खानदान में अपनी रूहानी हालत को देखना होगा, क्या हम ठीक तौर से खुदा के साथ चल रहे हैं या नहीं। और अगर कहीं ठीक होने की जरूरत है तो उस खराबी को दूर करें और अपने आप को ठीक करके रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश और सताइश और तारीफ और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कलाम खुदा में लिखा है कि जो उसकी परस्तिश और सताइश और इबादत करते हैं वो उनके दरमियान में से बीमारियों को दूर करता है, वो उनके रोटी और पानी पर बरकत देता है और उनके दुश्मनों को उनके सामने से भगा देता है। खरूज की किताब में ये लिखा है। इसलिए जब आप परस्तिश और सताइश और तारीफ और शुक्रगुजारी और इबादत के मजबे को कायम करेंगे अपने घर में, तो आपके घरों में जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और खुदा आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा। खुदा आपके रोटी और पानी पर बरकत देगा। मुसीबत के इस दौर में, दुखों के इस दौर में खुदा आपको कायम रखेगा। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।